ایک اونچے ٹیلے پر گڈریے کا لڑکا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شیر آیا دوڑنا۔ بہت دیر تک وہ اپنا گلا پھاڑتا رہا۔ اس کی بلند آواز بستی میں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ جب چلا چلا کر گلا سوکھ گیا تو بستی سے 2-3 بوڑھے لاٹھیاں اٹھائے آئے اور گڈریے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی۔ بستی کے سارے عقل مند جمع ہوئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خواہاں پریشان کیا۔ لڑکے نے کہا، میرے بزرگوں، تم غلط سمجھ رہے ہو، شیر واقعی نہیں آیا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آ نہیں سکتا۔ بزرگوں نے کہا، وہ نہیں آ سکتا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں؟ جواب ملا، جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر نے ہمیں لکھا کر دیا ہے کہ شیر بوڑھا ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جوان ہونے کے لیے جڑی بوٹیاں کھا رہا ہے۔ جواب ملا، یہ افواہ تھی۔ جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر سے ہم نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیں یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ شیر نے تو اپنے رہے سہے دانت بھی نکلوا دیے ہیں کیونکہ وہ اب اپنی زندگی خدا کے یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے بڑے جوش سے کہا، میرے بزرگوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ بزرگوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہمیں جنگلوں کے محکمے کے افسر پر پورا بھروسہ ہے اور اس نے ہمیشہ سچ بولنے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا یہ قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ غصے میں بولے، یہ ہرگز جھوٹی خبر نہیں ہو سکتی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم چال باز ہو۔ لڑکا مسکرایا، میں سب کچھ ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کہ وہ شیر نہیں ہوں جو اس وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، یا وہ افسر نہیں ہوں جو جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھاتا ہے۔ پنچایت کے ایک سفید بالوں والے آدمی نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم اس گڈریے کی اولاد ہو جس کی کہانی سالہ سال سے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا، شیر آئے گا اور تمہاری ٹکا بوٹی کھا جائے گا۔ گڈریے کا لڑکا پھر مسکرایا، بزرگوں، میں تو اس سے لڑوں گا، مجھے تو ہر گھڑی اس کا انتظار رہتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ شیر آیا دوڑنا والی کہانی جو اپنے بچوں کو تم پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کی کہانی یہ ہے کہ شیر آیا دوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، شیر کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کھلکھلا کر ہنس پڑے، کہنے لگے کہ تم کتنے ڈرپوک ہو۔ گڈریے کے لڑکے نے کہا، میں نہ شیر سے ڈرتا ہوں نہ کسی اور چیز سے، مگر میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ یہ حیوان ہیں اور ان کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ میرے بزرگوں، زمانہ بدل چکا ہے، اب کبھی بھی شیر آ سکتا ہے۔ ایک بڈھے نے کھانستے ہوئے کہا، بھائیو، یہ لڑکا ہمیں غلط راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس کا سر پھر چکا ہے۔ دوسرے بڈھے نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اس کو فوراً قید کرو۔ گڈریے کے لڑکے کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دن شیر میں بستی میں آ نکلا۔ بھگدڑ مچ گئی، 6 لوگ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی شیر نے کھا لیے۔ شیر جب اپنے منہ پر لگا ہوا خون صاف کرتے ہوئے جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوہے کے مضبوط سلاخوں کے پیچھے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا۔ شیر نے اس سے کہا، کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیا، میں گڈریے کا لڑکا ہوں۔ شیر کی آنکھوں میں خون اترا، او تو تم ہو گڈریے کے لڑکے، وہی جو میرے آنے کی اطلاع کرتے تھے۔ باہر آؤ، میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ لڑکا مسکرایا، جنگلوں کے بادشاہ، مجھے افسوس ہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا۔ میرے بزرگوں نے مجھے جو سزا دی ہے اس نے مجھے تمہاری سزا سے بچا لیا ہے۔ اور شیر دانت پیس کر رہ گیا۔